ایک بڑے اہم موضوع پہ آج ہم نے آپ کی توجہ بھی دلانی ہے اور اس پہ ایک کانورسیشن ہم نے ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلے تو جی دنیا کی آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک اپنے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس انتخابات میں جتنے امیدوار ہیں وہ اس کی پالیسیز کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کے ووٹ کا حقدار اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو منصب پہ پہنچائیں گے تو آپ کی فلاح کے لیے یہ مختلف پالیسیز بنائیں گے، فیصلے کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تناسب سے ہم بڑھ رہے ہیں، کیا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی پالیسی ہماری آنے والی نسلوں کی ویلفیئر کو، ان کے بیسک انسانی حقوق کو، جس میں ایجوکیشن شامل ہے، ہیلتھ شامل ہے، ڈگنیفائڈ امپلائمنٹ شامل ہے، کیا اس کو پرومس کر پائے گی؟ خاص طور پہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ۔ اور کئی دفعہ ہم نے اس کو سمجھنے کی اس طرح بھی کوشش کی کہ بھئی پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری آبادی کا تقریباً 70% جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ کئی ایسے ملک جو آبادی کے حوالے سے ہم سے کم ہیں یا جن کے پاس یوتھفل پاپولیشن نہیں ہے، ترقی کی دوڑ میں پاکستان سے کہیں آگے ہیں؟ بے شک یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان خون ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، بٹ وداؤٹ اسکل، وداؤٹ نیوٹریشن، وداؤٹ ہیلتھ، all of this is just false promises۔ تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی and how it ties into all the development issues، جس کے اندر آپ جینڈر ایکوالٹی کی بھی بات کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہے کہ بچے کی یعنی بیٹے کی خواہش میں آپ نے ایک بیٹیوں کی لمبی سی لائن جمع کر لی ہے، یعنی آپ کا فیملی سائز آپ کے ریسورسز، آپ کے وسائل سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن یہ خواہش ہے کہ جا نہیں رہی۔ آج بھی ہماری آبادی میں ینگ یعنی ارلی ایج میرجز ہوتی ہیں اور شادی کے تقریباً 6-8 ماہ کے بعد ہی تمام خاندان والے، چاہے وہ لڑکے کی طرف کے ہوں یا لڑکی کی طرف کے ہوں، ایک پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب خوشخبری کب سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایچ آف آر ہاؤس ہولڈز از ایکچولی ایڈنگ ٹو دس پریشر۔ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے آگے بڑھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں فال فلیٹ کرتے ہیں جب آپ اس کے اوپر آبادی کا بوجھ ڈالتے ہیں، جب پاپولیشن کا پریشر پڑتا ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پروسیجر اور ڈیولپمنٹ فریم ورکس کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کا ایک پروگرام کے سلسلے میں ہم نے آئرلینڈ گئے تو وہاں پہ کئی ایسے شہروں کو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھیں جی اس کا سسٹم کتنا بہترین کیا ہے۔ اینڈ مائی اونلی کویسچن کہ یہ ہسلنگ بسلنگ ٹاؤن جو آپ کا ہے، جس کو آپ انٹرنیشنل ٹاؤن کے طور پہ بتا رہے ہیں، اس کی ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے؟ And they said we have made it to be the city of tomorrow and it has a population of 500,000 people۔ یعنی صرف 5 لاکھ لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں کی گئی تھیں۔ ہمارے ہاں تو اس سے کہیں زیادہ لوگ ایک ڈسٹرکٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے جو کہ مختلف زاویوں سے اس سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈاکٹر نوشین شہزاد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ایک بچے کا جو پہلے 8 سال ہوتے ہیں، پوری سائنس سائیکالوجی ہم یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں، اس کی زندگی اور اس کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتی ہے، اور اسی دوران جب وہ وسائل کی کمی، ایجوکیشن کا نہ ہونا، نیوٹریشن کا نہ ہونا، وقتاً فوقتاً بیمار پڑنا، اس طرح کے مسائل دیکھے گا تو یہ کس قسم کی نسل ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین، آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید نواز الہدا صاحب۔ آپ ریجنل پلانر ہیں، ریسرچر ہیں، اور جو ہمارے یہاں مختلف زاویوں سے اینتھروپولوجیکل اور سوشولوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس کا کو ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تمام SDGs کے ساتھ، یعنی ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ۔ تو آپ سے بھی جانیں گے کہ یہ پولیٹیکل جیوگرافی اور سوشیو اکنامک سبجیکٹس کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نواز۔ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر بیلا نواز صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف سوشیولوجی ہیں ایٹ دا زابسٹ یونیورسٹی۔ آپ نے بھی جینڈر بیس وائلنس کے ریلیٹڈ سبجیکٹ اور کے حوالے سے PhD کی ہوئی ہے، اور آپ کی کئی تھیریز پہ آپ کے پیپرز آلریڈی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ سے جانیں گے کہ جب ہمارے وسائل کم اور آبادی زیادہ ہوتی ہے تو کس قسم کے مسائل کو یہ جنم دیتی ہے۔ سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، بات کا آغاز وہاں سے کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پاپولیشن ریلیٹڈ ہے۔ ایک بچی کی جب شادی کی جاتی ہے کم عمری میں تو اس کے اوپر کس قسم کا ایک طرح سے سماجی دباؤ ڈیولپ ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک ذمہ داری، یعنی شادی ایک ذمہ داری ہے، فیملی ریز کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے، کیا وہ اس کے لیے تیار بھی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمارے ہاں دیکھیے، ایک جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا ٹپیکل کلچرل ماحول ہے پاکستان کا،
سب کانٹیننٹ کا تقریباً ملتا جلتا ہے، مگر پاکستان کا اپنا ایک کلچر ابھی ڈیولپ ہو چکا ہے. ظاہر ہے آزادی کو 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو ہمارے کلچر میں جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت گھر میں آتی ہے، تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں جو ہمارے بچوں کو پالنے کے جو طریقے ہیں ان میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس کو ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، ماں یا دادی نانی، کہ دیکھو بیٹا ایسے نہ کرنا، پرائے گھر میں جا کے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسیپشن تو بچی کی بن رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، پل رہی ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ کوئی جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے، رائٹ. تو اس کی ایک جو پریپریشن ہے وہ تو ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس کی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے فزیکلی. اور ہر بچہ چونکہ ایک انڈیویجول ڈفرینس رکھتا ہے تو انڈیویجولی ہر ایک میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. نوشین صاحبہ میں جاننا ہی چاہتی تھی کہ پریپریشن تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سوچ میں، اس نظریے میں کیا کوئی ارتقاء آ رہا ہے، کوئی ایولیوشن آ رہی ہے؟ یا اگر جیسے دیکھا گیا ہو کہ نہیں جی ایک خاتون نے ہوم میکر ہونا ہے، شادی کے پہلے ہی سال اس کے گھر بچہ ہو جانا ہے، اور پھر اس کے پاس بیٹا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک سوشل سٹینڈنگ مضبوط ہو جائے گی. ان رویوں اور اس سوچ میں کوئی تبدیلی آپ محسوس کر رہی ہیں؟ ایک بہت ہی ایک مخصوص طبقے میں تبدیلی آ رہی ہے، مگر کلیکٹیو پرسیپشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اچھا جی آگے لے کے چلتے ہیں اس کو. ڈاکٹر نواز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فیملی پلاننگ کی بات کریں، فیملی پلاننگ ویژن 2030 دنیا کی صف میں ہم اقوام عالم سے جب بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے کمٹمنٹس ہیں اور سگنیٹریز کیونکہ ہم ہیں، کیونکہ اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ آس، صرف ہمارے وسائل کا ذکر تو نہیں ہو رہا نا، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اگر پاکستان سے کوئی بیماری یا کوئی ایشو ایراڈیکیٹ نہیں ہوتا تو آبویسلی اٹ ہرٹس پاکستان اینڈ اٹ ہرٹس دا ورلڈ. تو مجھے بتائیں کہ کئی ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈرز اس ایشو پہ بڑا کلیئرلی بات کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر کی اگر بات کی جائے، جس کے لیے پاکستان ایک سگنیٹری ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید ان کی سیاست، ان کی سوشل سٹینڈنگ، ان کا پبلک پرسیپشن ایک بیک لیش آئے گا، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ خوف کیوں ہے ہمارے لیڈرز کے دل میں؟ بہت شکریہ سندرا، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. تو اس میں سب سے پہلے جو بات کروں گا اس میں یہ کروں گا کہ یہ سارے ایشوز جڑے ہیں ڈیٹا کے ساتھ. جیسے آپ نے ایک ڈیٹا کہیں سے کوٹ کیا کہ 70% ینگ پاپولیشن ہے پاکستان میں. تو اگر 70% ینگ پاپولیشن ہے تو یہ تو پھر یہ خود ایک بتا رہی ہے کہ جناب ہمارے یہاں جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ سلو ہے. یعنی 30% جو ہے وہ لیس دین 18. تو یہ تو مطلب آپ خود سوچیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے نیچے ہیں، اوپر کوئی جا رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کی سوسائٹی کو جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں. تو چونکہ ڈیٹا پراپر نہیں ہے اس لیے ایشوز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا پھر آپ نے یہ بات کی کہ پولیٹیشینز ہمارے جو ہیں کیوں نہیں اس ایشوز پہ جو ہے انگیج ہوتے ہیں. تو آپ نے لفظ جس کے پاپولیشن ویلفیئر، اب پاپولیشن ویلفیئر مینس میں صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جی آپ جو ہے شرح پیدائش کو، برتھ ریٹ کو کم کر دیں. پاپولیشن ویلفیئر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے یہاں لوگ خوشحال ہوں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے ان کے لائف میں آتا ہے. آپ تو وہ خوشحالی دے ہی نہیں رہے. تو وہ یہ پولیٹیشینز، ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے براہ راست عام آدمی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا. سر لیکن سنس یو آر اے مین آف ڈیٹا، میں یہ سمپل سی بات کرتے ہیں نا کہ اگر ایک پولیٹیشین آتا ہے آج وہ اپنے پالیٹی میں جا کے کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ سڑک بنوا دوں گا، یہاں پہ اسکول ہوگا، یہاں پہ ایک ہیلتھ کلینک کھولا جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگلے 5 سے 6 سالوں میں ہماری پاپولیشن کس تیزی سے بڑھ رہی ہے. یعنی ابھی ہم نے جب سندھ کی بدترین فلڈنگ کی صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھی ڈسپلیس ہونے والی خواتین جب پہنچی ہیں ان کیمپس میں، ان ریفیوجی کیمپس میں جہاں ان کو تھوڑے عرصے کے لیے رکھا گیا. وی ور ٹولڈ کہ 100 آف دیم ہے جو ایسا حاملہ ہیں and they are expecting to give birth. تو ہماری پاپولیشن بڑھی ہے and whatever promises these people will make, they will be unable to fulfill them. ہاں دیکھیں، میں اس میں آپ نے ایک اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. ابھی جو فلڈ آیا تھا اس میں میں نے سندھ میں جو ہے ڈسٹرکٹ جامشورو کے اندر کام کیا تھا ایک ادارے کے ساتھ. وہاں ہم نے تقریباً 200 گھر بنا کر دیے. جی. تو اب جو یہ آپ نے سوال کیا نا، تو ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں 1998 کے جو ہے وہ جو ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی
کہ 1998 کے پاپولیشن میں جو آپ کے پرائمری ایج گروپس ہیں ان سے زیادہ آبادی جو ہے 2017 کے سینسس میں آ رہی ہے. اٹس مین کہ آپ نے پاپولیشن گروتھ پہ جو بھی خرچہ روکنے کے لیے جو بھی آپ نے خرچہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا. پھر میں نے یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ تو تھا کہ 1998 سے پاپولیشن گروتھ میں جو ہے 81 سے 98 میں کمی آئی, 98 سے 2017 میں کمی آئی, لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ جو آپ کے بلو 1 اور 1 ان کی پاپولیشن 1998 کی جو بلو 1 اور 1 ہے اس سے زیادہ آ رہی ہے. تو اس میں جب میں نے فیکٹس جا کے چیک کیا تو پتہ لگا جناب کہ سینسس کا ایرر ہے. ایشو یہ ہے کہ جب تک دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیسے ریزالو ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کوالٹی آف ڈیٹا. جن گروپ کی آپ نے مثال دی ہے وہ ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس لوگ ہیں, اسی لیے ان کے ڈیٹا کے اندر جو کوالٹی ہے. جب ڈیٹا میں کوالٹی ہے تو ان کی پلاننگ جو ہے وہ اس کی میجرمنٹ بہت زبردست ہے. بالکل صحیح. تو اس کا آؤٹ پٹ انہیں ملتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بنیادی ایک امپورٹنٹ اینگل یا ایلیمنٹ بنے گا وہ ڈیٹا کلیکشن ہے, اور ڈیٹا کے تھرو ہی آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. یعنی نمبر میں تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی جو ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس میں کمی آ گئی ہے, لیکن نمبرز آپ کے اگر کسی اور طرف سے اندازہ دے رہے ہیں, جیسے اکثر ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں جو بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے وہ ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے کہ اتنے یونٹس آپ نے استعمال کیے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کا گھر اتنے رقبے پر ہے اور آپ کے یہاں 2 AC لگے ہوئے ہیں اور آپ کے یہاں اتنے افراد رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں اکثر گنتی بھی اسی انداز میں کی مطلب ہم assumptions پہ چل رہے ہیں, ہے نا جی. تو یہ ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے کہ اتنے یونٹ تو استعمال ہوئے ہی ہوں گے. آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر بیلا, مجھے بتائیں کہ پاپولیشن گروتھ یا بالخصوص ایک فیملی یونٹ کے پاس اگر ہم چلے جائیں تو ایک فیملی کب بڑھانی ہے, کتنے بچے ہونے چاہیے, کتنی برتھ اسپیسنگ ہونی چاہیے؟ آپ کی پریکٹس میں آپ کیا نوٹس کرتی ہیں کہ ایک خاتون کی, ایک عام پاکستانی خاتون کی ان معاملات میں کتنی سے ہے؟ That's a very good question, سدرا. جہاں تک ویمن کی سے کی بات ہے ان ڈیسیجن میکنگ پروسیس آف فرٹیلیٹی ریلیٹڈ ایشوز, تو ہمیں پتہ ہے کہ وی آر لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی where men are supposed to decide each and everything, whether it is related to fertility, whether it is related to the marriage, inheritance, everything. اور ایسا کیوں ہے, پیٹریارکل سوسائٹی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمارے جو نارمز اینڈ ویلیوز بنے ہوئے ہیں جو کہ روٹیڈ ہیں ہماری ریلیجس آئیڈیالوجی میں, وہ اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ایون جو ہمارے یہاں جو پالیسیز بھی بنتی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ کیوں جو ہے مطلب ہمیں پاپولیشن ڈکلائن جو ہے نظر نہیں آتا, اتنا انکریز جو ہے گروتھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ جو ویژن 2030 ہے یا آپ جو فیملی پلاننگ کی کمٹمنٹس ہیں وہ آپ سب اٹھا کے دیکھ لیجئے, آن پیپر دے آر ویری گڈ, بہت زبردست ہیں, دیکھنے میں بہت فیسینیٹنگ ہے, بٹ دا تھنگ از کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ویک ہے. مین جو فوکس اچھا ڈاکٹر بیلا, ہم سوری ہمیں ٹیکنیکل ایشو وہاں پہ آ رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کر کے میں دوبارہ آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواجہ شاہد کراچی سے بات کر رہا تھا. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ کے گیسٹ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے اچھے ٹاپک بلاتے ہیں. یہ بھی آپ کے کریڈٹ صرف آج ٹی وی چینل والوں کو, مالکوں کو جاتا ہے اور ٹیم کو بھی ساتھ جاتا ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ چھوٹی بچیوں کو شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ ماں باپ کے انڈر میں آتا, گورنمنٹ کا بس میں نہیں ہے. گورنمنٹ تو کنٹرول کر نہیں سکتی ہے. گورنمنٹ کیا کیا کام کرے گی؟ گورنمنٹ تو اپنا کام نہیں کر سکتی. ہماری عوام کو بھی مل جل کے گورنمنٹ کے ساتھ مدد کرنا چاہیے, مگر گورنمنٹ کو بھی بس خیال آتا نہیں ہے. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا گورنمنٹ کے حالت, آپ کو سب کچھ پتا ہے, چھپانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, سب کو پتا ہے سب کچھ. ہماری گورنمنٹ کتنے پانی میں کتنے میں ہی ہے. اور ماشاءاللہ اور یہ بھی ہونا چاہیے بچے کو چھوٹی عمر میں شادی کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, اور جن کے زیادہ بچے ہو تو اس کو گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ سر. اور اس میں بھی ایک دیکھیں کنفیوژن یہی ہے, سندھ کے صوبے میں جو آپ کی منیمل ایج ہے لڑکی کی شادی کی وہ 18 سال ہے, جبکہ آپ کے پورے ملک میں یعنی باقی جو پروونسز ہے وہاں یہ ایج 16 سال ہے.
18 साल की उम्र से पहले आप वोट नहीं दे सकते, किसी जगह के मालिक नहीं बन सकते, कोई लेन देन का मामला नहीं कर सकते, लेकिन एक 16 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। खैर, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कराची स्टूडियो में ही मौजूद हैं। डॉक्टर बेला से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात ये हो रही थी कि अगर मैं कहते हैं ना कि ये छोटे छोटे घर मोहल्ले यही मिलकर हमारा समाज बनता है। सो लेट्स टेक दैट माइक्रो व्यू राइट नाउ। नौशीन साहिबा, यू ऑल्सो डू प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो मुझे बताएं, ये जो तमाम इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं कि बर्थ स्पेसिंग में खातून का हाथ यानी उससे कोई राय नहीं ली जाती, उसके पास कोई वसाइल मौजूद नहीं होते, उसकी हेल्थ से रिलेटेड तमाम डिसीजन या तो हस्बैंड लेगा या सास लेगी, डॉक्टर के पास जा सकती है नहीं जा सकती, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्सेस है या नहीं, कैसे यानी। और जितने पॉलिसी मेकर्स हैं हमेशा एक डरी सहमी सी मैंने उनकी आवाज़ देखी है। वो कहते हैं जी हमने खुलकर इन मौज़ूआत पे बात की तो बड़ा बैकलैश आएगा, वेयरएज़ पीपल आर कंसल्टिंग विद इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स लाइक यू कि भाई हमें बताएं हमें क्या करना है। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन तो तैयार है, ये हमारी कोताही है, हम डरते हैं उनसे बात करने से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए, अगर हम जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर का नाम ले रहे हैं, तो अगर हम विमेंस हेल्थ का नाम लें, ठीक है, तो जो एक लड़की की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुनहसर होती है इन चीज़ों पर कि उसके कब उसको पहली दफ़ा वो हामला हो रही है और उसके बाद वो किस तरह से बच्चे को पाल रही है, दो बच्चों में कितना फ़र्क है। अच्छा, उसकी इस सारी हेल्थ का पूरी नेशन पे असर पड़ता है। एक तो होती है इंसान की इंडिविजुअल परसेप्शन और एक होती है कलेक्टिव परसेप्शन। कलेक्टिव परसेप्शन बनाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है और दूसरा मेंबर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब बात यह है कि हमारे पास अगर एक मॉडल है, मौजूद है, हमारे पास बांग्लादेश का मॉडल मौजूद है कि उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर पे बहुत अच्छा काम किया, तो जब वो इतना अच्छा काम कर चुके हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है कि हम उनका मॉडल स्टडी करें और उसको देखें कि क्या हुआ। वहाँ पर अगर हम उल्मा और मशाइख की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने मेंबर से बहुत सी जहाँ पे खुतबात वो देते थे वहाँ उन्होंने इसमें ये चीज़ भी शामिल की कि आप ख़वातीन को उनकी हेल्थ को किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक सोच ये भी है कि कई दफ़ा लोग समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना किसी तरह से नाउज़ुबिल्लाह मुतरादिफ है या तसादुम में है हमारे दीनी ख़यालात से। ये एक ऐसी सोच है जिसको टारगेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो इस सोच के साथ चलता है और बिल्कुल सही सोच भी है कि हर पैदा होने वाले का रिस्क अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, लेकिन साथ साथ जिस तरह हमें तदबीर करने के हवाले से भी सिखाया गया है कि आप प्लानिंग करें, स्ट्रेटिजिक प्लानिंग है। यानी हमारा तो वो दीन है कि ग़ज़वात से लेके आपकी जो पूरी सोसाइटी है उसके उसूल बताए गए। ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि कैसे आपने मदारिस तश्कील देने हैं, कैसे आपने लोगों का ख्याल रखना है। तो कैसे मुमकिन है कि हम पॉपुलेशन जैसे मामलात को, चले उस वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, शायद कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक दौर जदीद की ईजाद है, लेकिन अब जब आपके पास ये शऊर मौजूद है तो हम तदबीर करने से क्यों घबराते हैं। डॉक्टर बेला, आपके पास आना चाहूँगी। हमारे बहुत सारे समाजी इश्यूज़ को एक डब्बे में डाल दिया जाता है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि ये सब तालीम की कमी की वजह से। आज आप समझती हैं कि अगर हमारा एक बड़ा आबादी का तनासुब ग्रेजुएट हो जाए तो ये मसाइल अपने आप चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तालीम ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको शऊर देती है, आप जो है उसकी बेसिस पे बेहतर जो है फैसला जो है कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ मसला तालीम का नहीं है, हमारे यहाँ मसला है जो हमारा सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी डिस्कनेक्ट होने से पहले कि हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर फैसला करने की जो कुव्वत है वो सिर्फ मर्दों के हाथ में होगी, तो आप एजुकेशन जितनी भी हासिल कर लें, आप अपने लिए मतलब एक खातून होने के नाते आप अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकेंगी। तो वो जो हमारी सोच है, वो जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं और जो हमारी पैट्रियार्कल थिंकिंग है टुवर्ड्स विमेन और टुवर्ड्स मतलब एवरीथिंग, उसको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है जो डॉक्टर बेला मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी रोशनी डालें। एक सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर के, अभी बांग्लादेश का जिक्र करी थी डॉक्टर नौशीन, मुझे ये बताइए कि बात की जाती है कि जैसे ख़वातीन में आप तालीम, आला तालीम को आम करते हैं,
اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف گیوز دیم اے پرپس. یعنی ان کے سامنے ایک ہدف, ایک گول بن جاتا ہے, وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں, پھر ہو سکتا ہے پروفیشنلی کچھ کریں. ان کی شادی اگر آپ 1 یا 2 سال بھی ڈیلے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ شادی نہ کریں, لیکن اگر شادی 1-2 سال ڈیلے کرتے ہیں تو نیچرلی ہم نے ایٹ اے نیشنل اسکیل دیکھا کہ اس کی وجہ سے پاپولیشن گروتھ میں کمی آتی ہے. اور تعلیم حاصل کرنا, اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا, ہمارا دل پک کر لی ہے. ایسا لگتا ہے ہر چیز غلط والی پک کر لی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی, لڑکیوں کو اگر ہم نے تعلیم دے دی, اعلیٰ تعلیم دے دی, یا گھروں سے باہر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, تو وہ بہت بے باک ہو جائیں گی, وہ بہت خود سر ہو جائیں گی. اس سوچ نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے ڈاکٹر بیلا؟ یہ سوچ یہی تو ہے سدرا کہ مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں, کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پر بات کر رہے تھے کہ تعلیم سے شعور بڑھتا ہے, تعلیم سے شعور بڑھتا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ اسے کام کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں تو ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے اس پیٹریارکل معاشرے کے لیے پرابلمٹک ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اسی قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی اگر یہ عورت پڑھ لکھ کے جاب کرے گی تو پھر اس کی شادی کب ہوگی, پھر تو یہ بچے بالکل پیدا نہیں کرے گی, اور اگر بچے پیدا نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے مرد کی نسل کیسے چلے گی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو نسل ہے وہ مرد کے نام سے چلتی ہے. نہیں, اور دوسرا یہ بھی, اگر میں یہ ڈاکٹر نواز کا آپ کے پاس لے کے چلے جاؤں, کہ ہم نے الجھایا ہوا ہے خاتون کو. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب تعلیم اور شعور کی ہم بات کر رہے تھے, پڑھے لکھے طبقوں میں ایک خاتون جو کہ پوسٹ گریجویٹ بھی کر چکی ہو, بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو, چاہے گورنمنٹ کام کر رہی ہو یا پرائیویٹ میں کسی اعلیٰ پوزیشن پہ پہنچی بھی ہو, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آج بھی صرف تبھی کامیاب تصور کرتے ہیں جب وہ شادی شدہ ہو, جب اس کے گھر میں بچے ہوں, اس کا شوہر اس سے وفادار ہو. Why have we put this double sword on her, ڈاکٹر نواز؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی ایک وکٹم ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ وکٹم کیسے ہیں, اس طرح سے میں بتا رہا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پہلے وہ بتاتا ہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور میری وائف خود بھی ایک PhD اسکالر ہیں, وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو وہ امریکہ گئیں, تو امریکہ میں جو ہے جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے یہی سوال کیا تھا, صرف ایک ہی بیٹا, اور اس وجہ سے وہ ایک وہاں پر بھی. تو یہ دیکھیں ایک نیچرل فنومینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ جو چاہے جتنے چاہے جو ہے وہ بچے پیدا کر لے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نمبر 1 اس کا تعلق پروڈکٹیوٹی سے ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جناب اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا ہے, چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی نے آج کہاں کھڑا کیا چائنا کو, وہ کہہ رہے ہیں کرو, لیکن نہیں ہے تیار. کینیڈا ہے, وہاں اگر کسی کے بچے زیادہ ہو جائے کہتے ہیں بھائی یہ انسینٹیو ہے. تو آپ پاکستان, جرمنی میں بھی بہت سے ملکوں میں, جہاں پر پاپولیشن گروتھ نیگیٹو کے قریب پہنچ چکی ہے, وہاں تو کہہ رہے کرو بھائی کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی خواتین دنیا کی ایک اس سینس میں ایک طاقتور خواتین ہے, پروڈکٹیو خواتین, جو دنیا کی نسلوں کو آگے لے کے چل سکتی ہیں. اگر آپ ڈیٹا کمپیئر کریں تو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان خواتین کی پوزیشن کیا ہے. اچھا چلیں میں ایک اور چیز اور کلیئر کروں گا, جو آپ نے بہت اچھی بات یوں کی تھی کہ مذہبی حوالوں سے. دیکھیں ہمارے یہاں نا ریئل مذہب نہیں ہے. اسلام جو ہے نا وہ ہم نے اپنے اوپر, وہ جو حقیقی اسلام ہے وہ اس کو امپوز نہیں کیا ہوا, ہم نے کلچر کو اسلام کہا ہوا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز اللہ نے خود جب کھول کے بتا دی ہے کہ یہ چیز کیسے, یہ چیز کیسے ایسے, تو اس پہ ڈسکشن کیوں نہیں ہو سکتی. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ. میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب الٹرا ساؤنڈ کی اور اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی, انسان کی جو سٹڈیز تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی. قرآن حکیم میں ایک برتھ کے اور وہ جو کنسیپشن کے جو 7 مرحلے ہوتے ہیں, 7 فیسز ہیں, وہ پورے کھل کے بیان کیے ہوئے ہیں. اینڈ پیپل ور امیزڈ کہ آج جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو ماڈرن سائنس کی فائنڈنگ سے, وہ کتنے ایکیوریٹ تھے. تو آپ کی بات بالکل بجائے ڈاکٹر نواز کہ جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو اور انسانی ذہن کے اوپر سے کتنے پردے اٹھا کر بالکل کھل کر بات کی ہے, تو ہم ان بات کرنے سے, ان ایشوز کو اٹھانے سے کتراتے کیوں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے. وی آر اے سوسائٹی آف کانٹرڈکشنز. آپ یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ فیملی پلاننگ جیسے جو موضوع ایشوز ہے اس پہ بات کرنے سے ہم کتراتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پورن اور جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کی کنزمپشن میں بھی آپ ماشاء اللہ سر فہرست آتے ہیں ممالک کی جب اقوام عالم کو دیکھا جائے. تو اٹس
a very contradictory data that we keep getting about Pakistan. अच्छा जी, very interestingly जब भी हम population welfare की बात करते हैं, एक बड़ा एतराज़ इस पे ये आता है कि यार ये फॉरेन एजेंडा है. हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, कई मैं रूरल एरियाज़ में देखती हूँ, ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देखती हूँ, लोग वहाँ पे, मुझे याद है जब 2005-2010 के जब सैलाबी वाक़यात हुए, 2005 में ज़लज़ला आया था, तो वहाँ जितनी रिलीफ एफर्ट्स थी, वहाँ जितना सामान पहुँचता था, खाने पीने का सामान पहुँचता था, लोग उसको भी एक शक की निगाह से देखते थे कि कहीं इसमें कोई अंसर इस चीज़ का शामिल तो नहीं है कि आप हमें फैमिली प्लानिंग कराना चाह रहे हैं. आज भी हमारे मुल्क में इंसदाद पोलियो की मुहिम कामयाब इसलिए नहीं होती कि उसके ख़िलाफ़ जो शुबा है या उसके लिए जो शक व शुबात लोगों के जहन में है कि खुदा न खास्ता जी ये दवा पिलाकर हमारी आने वाली नस्लों की फर्टिलिटी कम की जा रही है. ये तो आपके डिस्ट्रस्ट का आलम है. बट डॉक्टर नवाज़, व्हाट आई वांट टू कम एट इज़ के पॉपुलेशन को अगर हमने उसकी जिस तेज़ी से ये बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लेके आना है, उसको ज़रा कम उसकी रफ़्तार को करना है, तो क्या इसका सलूशन पाकिस्तानी सलूशन नहीं हो सकता? हम ख़ुद इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते? ये बिल्कुल हो सकता है, और इसका ताल्लुक़ ये है कि आप लोगों को जो है वो खुशहाली दें, तरक्की दें. इस वक्त अगर आप डेटा देखें तो पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है. हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिसीज़ नहीं हैं, पॉलिसीज़ बहुत बनी है. इवन ये कि अगर ख़वातीन जो हैं वो काम करती हैं तो उन्हें अगर वो फ़र्ज़ करें हामला होती हैं तो उनके लिए छुट्टियां बच्चों की जो है वो 3 महीने की है, उसकी नहीं बढ़ा दी है तकरीबन. और उसके बाद इवन कि अगर जो शौहर है उसके लिए भी 3 महीने या 6 महीने की छुट्टी पैटर्निटी लीव भी रख दी जी वो रखा है. तो पॉलिसीज़ तो हैं. प्रॉब्लम ये है कि एक घर से अब खातून भी कमा रही है, मर्द भी कमा रहे हैं, वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा. ये प्रॉब्लम जो है ना वो आपको जाके स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी. आई हैव एन इवन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. मुझे बताएं कि जब भी पॉपुलेशन वेलफेयर की बात की जाती है, फैमिली प्लानिंग का जिक्र किया जाता है, इसकी जितनी भी काविशें की गई उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे देख सकते हैं. जो अभी भी आपने कहा कि घर के दोनों अफराद कमाने वाले हैं तो वो सोचते हैं उनको बर्थ स्पेसिंग भी करनी पड़ती है, उनको कुनबा छोटा भी रखना पड़ता है क्योंकि माँ को भी बाहर जाके काम करना है. वो छुट्टी ले सकती है लेकिन उसने बहरहाल काम पे वापस जाना है, और मर्द ने भी जाना है. लेकिन डॉक्टर नौशीन, जो सबसे लोएस्ट तबका है, जो सबसे ज़्यादा जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वहाँ अभी भी घरों में 8-8, 6-6 बच्चे क्यों हैं? जी, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं एक्चुअली उनके लिए जो बच्चा है वो बहुत बड़ा रिसोर्स है. ठीक है, ये आप देख लीजिए कि उन्होंने तो 3 साल की उम्र से बच्चे को फूल पकड़ा के चुरंगी पे खड़ा कर देना है. ठीक है, और उनका बच्चा तो 3 साल की उम्र से कमा रहा है. उनको क्या प्रॉब्लम है? राइट. ये तो हमें इरेडिकेट करना है ना. इसको आप जो बेगर्स खड़े हैं आप उनके बच्चों को उठाएं और उनसे कहें कि हम इन बच्चों को या तो काशाना इत्फाल में डाल रहे हैं या हम उनको किसी और गवर्नमेंट एजेंसी में लेके जा रहे हैं. अगर आप, ये तो बच्चों का बहुत बड़ा इस्तेहसाल है. सही, छोटे छोटे बच्चों से आप जो है ये काम करवा रहे हैं. रात के 2 बजे तक आपको ठंड में नजर आएंगे. सियासतदान भी आपके पास अगर ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उतना ही वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग होगा. उसी तरह अगर घर में एक माँ के 4 बेटे हैं तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती है. एक मिडिल क्लास और एक और आप कोई भी स्ट्रेटा ले ले, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी है, उन पे बेइंतहा स्पेंड करना है. ठीक है, उनको आला तालीम भी दिलानी है, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देना है. ये सब कुछ तो पॉवर्टी से बिलो वालों ने नहीं करना ना. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उनको कहीं ना कहीं से खाना भी मिल जाना है, उनको कहीं से कुछ भी मिल जाना है. और एक माँ अगर आके, आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर में कोई मेड काम करती है, आप उसकी स्टोरी पूछें तो वो सब कुछ बताएगी उसे. और उसको ये बातें कैसे नहीं मालूम, उसको प्रॉपर्टी, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल का पता है. ठीक है, हमारे यहाँ अब तो मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. अगर आप लिखा हुआ नहीं भी पढ़ सकते तो आपको मैसेजेस जो हैं मोबाइल हर एक के हाथ में है, हर एक को पता है. लगता है नौशीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और डॉक्टर नवाज़ का यहाँ पे मौजूद होने के लिए. आपने बिल्कुल सही कहा कि आगाही फैलाने के जो हमारे ज़राए अबलाग हैं उनका सही इस्तेमाल भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा. अब बहुत आसान है अपना जो मैसेज है, एहतियाती तदाबीर
تغیر ہیں, برڈ اسپیسنگ کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اب وہی والی جو آپ کے خدشات ہیں نا کہ بڑی کھل کے بات کرنی پڑے گی, معاشرہ بہت تتر بتر ہو جائے گا, وہ ساری چیزیں آپ پہ اپلائی نہیں کرتی. لیکن تھوڑی سی مورل کریج کی آپ کو یقیناً ضرورت پڑے گی, اور یہ آپ کو مانگنا چاہیے اپنے ریپرزینٹیٹیوز اور اپنے سیاستدانوں سے. جب وہ آپ سے اور اقوام عالم سے پرومس کرتے ہیں کہ پاکستان کی ویلفیئر, پاکستان کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, تو یہ ہماری ویلفیئر کا ایک بہت ہی کلیدی حصہ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.